کوفے کی تاریک رات میں ہر طرف خاموشی تھی، ساتھ ہی کچھ دل بے چین تھے، کچھ آنکھیں اشکبار تھیں، کچھ ننھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ یتیم جو ہر رات امام علی علیہ السلام کے دست شفقت کو محسوس کرتے تھے، آج بے چینی میں دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بچے جو کبھی خود کو یتیم نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں سکھایا تھا کہ اگر کوئی تمہیں یتیم کہے تو کہنا میرے بابا علی ہیں۔ لیکن آج وہی بچے علی کے انتظار میں دروازے پر بیٹھے تھے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں سوالات تھے، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ بچے اپنی ماؤں سے پوچھ رہے تھے، آج بابا علی کیوں نہیں آئے؟ وہ تو ہر رات ہمیں کھانا کھلاتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ ماؤں نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا، مگر کیا جواب دیتی؟ خود بھی بے قرار تھی، کیونکہ آج شہر میں ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ مسجد میں علی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ علی کے سر پر زہر میں بجھی تلوار لگی ہے، علی کا سر 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی یتیم بچوں کی مائیں رونے لگی، مگر ان کے ننھے بچوں کو ابھی بھی امید تھی کہ بابا علی آئیں گے۔ رات گزر رہی تھی، مگر وہ ننھی آنکھیں دروازے سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر علی نہیں آئیں گے تو کون ہمیں کھانا کھلائے گا؟ کون ہمیں اپنے ہاتھ سے نوالا دے گا؟ کون ہمارے آنسو صاف کرے گا؟ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ جب بچوں نے انہیں دیکھا تو یتیم بچے انہیں گھیرنے لگے اور سوال کیا، ہمارے بابا علی کہاں ہیں؟ ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ امام حسن علیہ السلام نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، ہمارے بابا بہت زخمی ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ سنتے ہی بچوں نے اپنے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے، اے اللہ ہمارے بابا علی کو ٹھیک کر دے۔ جب طبیب آیا اور امام علی علیہ السلام کے زخم کا معائنہ کیا تو اس نے کہا، یہ زخم بہت گہرا ہے، زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے، جتنا ممکن ہو انہیں دودھ پلائیں۔ یہ خبر جیسے ہی کوفہ کے یتیم بچوں تک پہنچی تو منظر ہی بدل گیا۔ کوفہ کی گلیوں میں ایک منفرد قافلہ چل پڑا۔ ننھے بچے جو کل تک علی سے کھانے کی روٹی لیتے تھے، آج اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے حصے کا دودھ پیالے میں لیے علی کے دروازے پر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ دودھ ہمارے بابا علی کو دے دو، وہ زخمی ہیں۔ دروازے پر ننھے معصوموں کی قطار لگ چکی تھی، مگر تبھی ایک اور خبر آئی، علی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ یتیم بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو دودھ کے پیالے تھامے ہوئے تھے کانپنے لگے۔ کسی بچے کے ہاتھ سے دودھ چھلک کر زمین پر گر گیا، کسی کی ہچکی بند ہو گئی، اور پھر ہر طرف سسکیاں گونجنے لگیں۔ یتیموں کے دودھ کے پیالے وہیں گر چکے تھے، ان کی امید، ان کی دنیا سب ختم ہو چکی تھی۔ آج وہ شفقت بھری آواز انہیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یتیم بچے دروازے کے باہر بیٹھ کر رونے لگے، اے بابا علی ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، ہمیں کون سنبھالے گا؟ ہمیں کون اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گا؟ امام حسن علیہ السلام باہر آئے، ان کی آنکھیں اشکبار تھیں، مگر یتیموں کے آنسو دیکھ کر ضبط کر گئے۔ بچوں، بابا علی تمہیں بہت چاہتے تھے، مگر وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی یتیم بچوں نے وہی سوال کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا تھا، کیا اب کوئی ہے جو ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا؟ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سب یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے بچوں پریشان نہ ہونا، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ بستر شہادت پر حضرت امام علی علیہ السلام کے آخری جملے یہی تھے، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ اگر علی آج ہم سے پوچھیں، میرے بعد یتیموں کا کیا ہوا،
تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟